مکہ یا خانے کعبہ کے اندر سے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، بت توڑنے کے بعد اس گھر کو سجدہ کیا جاتا ہے جہاں پہ خدا رہتا ہے۔ میں اس پہ ریسرچ کرنے لگا تو میں پہنچا 317 ہجری میں، تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ سارا چکر تو پتھروں کا ہے۔ ہم ہندو سے کنورٹ ہوئے اور آج بھی ہم بتوں کو سجدہ کرتے ہیں اور آج بھی پتھر ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو ہم سے پہلے جو پرانا سناتنی دھرم تھا یا مذہب تھا، تو ہم نے جانا کہ اس میں کہا گیا کہ یہ جو پتھر ہے یہ تو شیولنگ ہے، اور ان کی کتابیں تو ہم سے پہلے لکھی گئیں، یعنی کہ 5000 سال پرانی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے۔ مگر پھر میں نے اس پہ اور ریسرچ کی تو میں 317 ہجری میں پہنچا، جہاں پتہ چلا کہ حجرہ اسود چوری ہو جاتا ہے، اور چوری ہوتا ہے 22 سال کے لیے۔ 22 سال میں سے 10 سال حج ہی نہیں ہوتا۔ ارے بھائی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پتھر موجود نہ ہو اور حج نہ ہو؟ اب سچ اور جھوٹ کا بات کا اندازہ آپ نے اپنی کتاب پڑھ کے لگانا ہے، کیا میں سچ کہہ رہا ہوں یا غلط؟ ارے آپ تو وہ لوگ ہیں جو اپنی ایک کتاب نہیں پڑھ سکتے، آپ کہاں ہسٹری اور یہ ساری کتابیں پڑھیں گے؟ کتاب کا نام میں آپ کو بتا دوں یا نہیں بتاؤں؟ چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے ضرور جو ہے وہ کتاب پڑھنی ہے۔ میں صرف اور صرف آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں مسکراتے ہوئے، 317 ہجری سے لے کر 340 ہجری اسلام کی ہسٹری پہ لکھی ہوئی کوئی بھی کتاب اٹھا لیجئے، آپ کو جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ کیا واقعی حجرہ اسود چوری ہوا تھا اور کیا 10 سال تک حج۔ جان شاہ کی یہی تو اسلام کا حسن ہے کہ اسلام نے پوری طریقے جب لکھی ہے تو طریقے کے اندر ہر بات لکھی ہے۔ اسلام نے اپنی ناکامی بھی تسلیم کی ہے اور اپنی کامیابی کا بھی اعلان کیا ہے۔ دوسری قوموں کی طرح اپنی ناکامیوں کو چھپا کر یا فریب کے پردوں میں لپیٹ کر پیش نہیں کیا۔ جہاں جہاں اسلام کو ٹھوکر لگی، جہاں جہاں اسلام کے ساتھ دو نمبری ہوئی، اسلام نے وہ بھی بیان کی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہوا سن 1317 ہجری میں۔ کرامتا کے بادشاہ یہ سردار تھا ایک، جس کا نام تھا ابو طاہر سلیمان بن حسن۔ اس نے وہاں سے حجر اسود کو اکھاڑا اور بحرین کے جو ملک جو وہاں منتقل کر دیا۔ تو اس طرح یہ 339 ہجری تک یعنی 22 سال تک یہ حجر اسود جو ہے نا وہاں سے غائب رہا۔ اور حجر اسود کے جانے کی وجہ سے حج بند نہیں ہوا تھا، بلکہ اس ظالم بادشاہ نے بہت سارا ظلم ستم جو تو کیا تھا، اور اس نے بہت سارا لوگوں کو جو نا ستایا، جس کی وجہ سے لوگ خوف کی وجہ سے سفر کرنا چھوڑ گیا، کیونکہ جو بھی سفر پہ جاتا، حج کے سفر پہ جاتا، اسے راستے میں مال و اسباب لوٹ لیا جاتا، قتل کر دیا جاتا اور بڑا ظلم و ستم ان پر کیا جاتا۔ تو اس لیے لوگ ڈرتے ہوئے جو تھے انہوں نے حج موقوف کر دیا، تو اس لیے 10 سال تک حج جو نہ ہو سکا۔ لیکن جیسے ہی حالات ٹھیک ہوئے تو الحمدللہ حج جو تھا دوبارہ شروع ہو گیا، کیونکہ اگر حج حجر اسود کی جانے کی وجہ سے رکتا تو 22 سال رکتا، 10 سال نہ رکتا۔ تو 10 سال وہ جو اس کے ابو طاہر سلیمان کے جو ظلم کے دن تھے، زیادہ عروج کے دن تھے، ان دنوں کے اندر یہ حج جو تھا بند کر دیا گیا۔ تو یہ جو ہے اسلام کا حسن، کہ اسلام نے اپنی ناکامی کو بات چھپائی نہیں ہے، اسلام ہر چیز کو کھول کر بیان کرتا ہے۔ دوسرا جو تم یہ کہتے ہو عقل کے اندر تمہیں اتنی بھی خبر نہیں، اتنا بھی پتہ نہیں ہے، تم ہمیں ہندوؤں کے ساتھ ملا دیتے ہو، جس طرح وہ پتھر پوجتے ہیں پہلے خانہ کعبہ کے اندر۔ اگر پتھر ہی پوجنے ہوتے تو خانہ کعبہ سے 360 بت نکالنے کا مقصد کیا تھا؟ ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، تمہیں 100 دفعہ یہ بات بتائی، تم نے کبھی ہماری کتابیں پڑھی ہو؟ کتابیں تم نیٹ سے اٹھاتے ہو، ہر چیز اس پہ فتوے لگا دیتے ہو۔ آج بھی جو مسلمان کعبے کو سجدہ کرے وہ کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ کعبہ کی صرف طرف ہے، سمت ہے، اس کی نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ ہے، اللہ وہاں رہتا نہیں ہے۔ صرف انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، کوئی ایک مرکز چاہتا ہے، ایک سمت چاہتا ہے، توجہ چاہتا ہے جہاں وہ اپنے آپ کو مصروف کر سکے۔ تو اللہ پاک نے اس لیے مسلمانوں کو ایک کعبے کی صورت میں ایک مرکز دیا کہ تم سب نے اس کی طرف توجہ کرنی ہے، اس کی طرف رخ کرنا ہے، اپنا رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے، نہ کہ اسے سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ قید کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو کعبے کو سجدہ کرے گا وہ اسی وقت مشرک ہو جائے گا۔ سجدہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، عبادت اللہ کی ہے۔ جس طرح جنت کے اندر فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس کی تعظیم کی وجہ سے، نہ کہ عبادت کی وجہ سے۔ عبادت کا سجدہ صرف اللہ کو کرنا جائز ہے، اور ہماری شریعت کے اندر یہ تعظیمی سجدہ بھی اب حرام ہو چکا ہے، یہ بھی نہیں کیا جائے گا سوائے کعبے کو، اور کسی کو سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ کعبے کی طرف تعظیم کے لیے صرف سجدہ کیا جاتا ہے کہ کعبہ اللہ کے گھر کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ یہ کہا گیا کہ اللہ گھر ہے، جس طرح سارے بندے اللہ کے بندے ہیں لیکن کوئی خاص بندہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، تو اس طرح یہ کعبہ اللہ کا گھر اس لیے کہا گیا۔ یہ نہیں کہ اللہ وہاں پہ رہتا ہے، یہ تم نے صرف نہ ایسے لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے، لوگوں کو شک میں ڈالنے کے لیے تم ایسی باتیں کرتے ہو، ورنہ شاید تمہیں بھی پتہ ہو کہ کعبے کو ہم سجدہ نہیں کرتے، کعبے کی طرف کرتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جو میں نے صحیح ایمانداری کے ساتھ پیش کر دی ہے، بتا دی ہے ان لوگوں کے لیے جو تمہاری ویڈیو سن کر جو ہے نا وہ تذب بذب کا شکار ہو جاتے ہیں، کہ الحمدللہ اسلام کا یہ حسن ہے کہ اسلام اپنی خوبیاں بھی بیان کرتا ہے، اپنی خامیاں بھی بیان کر دیتا ہے۔ جہاں جہاں اسلام کے اندر دو نمبری ہوئی اسلام وہ بھی بتا دیتا ہے۔ تو یہ دنیاوی معاملات ہیں، جہاں جس کے پاس طاقت ہوگی وہ وہاں پر آ کر قابض ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر ایک مادیت کے اندر آتا ہے، یہاں پر یہ مادیت کے معاملات ہیں۔ یہاں مادیت کے اندر جس کے پاس زیادہ طاقت ہوگی، زیادہ معاملات کرے گا، زیادہ کوشش کرے گا، اس میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ چاہے مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ تو اس وقت اس بادشاہ کے اندر طاقت تھی، اس کے اندر زور تھا، تو اس نے اپنے زور کی وجہ سے وہاں سے حجر اسود کو بھی کاٹ دیا، اور اس نے سارے لوگوں کو وہاں پر جو ہے وہ ستایا اور اس طرح کے معاملات کیے۔ تو اس لیے وہ کعبہ شریف کا جو حج تھا وہ 10 سال کے لیے موقوف ہو گیا۔ اس طرح یزید کے دور کے اندر بھی کعبے کی بے حرمتی کی گئی، مسجد نبوی کی بے حرمتی کی گئی،
تو یہاں اللہ تعالیٰ تب تک نہیں پکڑے گا جب تک معاملات ایک اللہ نے ایک لیمٹ بنائی ہوتی ہے کہ جب تک اس کے ظلم وہاں تک نہیں جاتے وہاں تک اس کو مہلت ہوتی ہے. اور دوسرا یہ مالک یوم الدین، اللہ کیا ہے؟ قیامت کے دن کا مالک. حالانکہ آج بھی ہمارا عقیدہ کہ مالک ہر چیز کا اللہ ہی ہے، لیکن حقیقی طور پر جو ہوگا نا جی، وہ سارے کے سارے مال کی ملکیت جو ہوگی آخرت کے اندر، کسی کی وہاں پہ عارضی ملکیت نہیں ہوگی، کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا. وہاں ہر طرح کی مالکیت اللہ کے پاس ہوگی، اور وہاں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پھر حساب لے گا، اور وہاں پتہ چلے گا کہ کس نے دنیا میں کیا کیا تھا اور اس کا بدلہ کیا مل رہا ہے. دنیا کے اندر ہر بندے کو اجازت ہے اس کی زندگی کے اندر، یہاں تک کہ شیطان کو بھی اجازت ہے، جو چاہے کر لے اپنی زندگی کے، جتنا اسے مہلت ملی اس کے اندر جو چاہے وہ کر لے، اسے بھی اجازت ہے. تو اس طرح دنیا کے اندر بھی ہر انسان کو اجازت ہے جو چاہے کرے. اللہ پاک نے حق اور باطل کے راستے واضح کر دیے، انبیاء کرام کو بھیج کر کتابیں نازل کر کر بتا دیا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. اب اس غلط اور صحیح کے راستے پر چلنا، اس کا انتخاب کرنا انسان کے اپنے بس میں ہے. بس اسی پہ جزا اور سزا ہوگی، اسی پہ حساب کتاب ہوگا کہ جو انسان اپنی مرضی سے غلط راستہ استعمال کرے گا تو اسے سزا ملے گی، اگر صحیح راستہ استعمال کرے گا تو اسے جزا ملے گی. بس اتنا معاملہ جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا.